ایک ایسا موضوع جو 9/11 کے بعد اسلامی نقطہ نظر کے نمائندوں اور ترجمانوں کے ہاں فیشن کا درجہ اختیار کر گیا. They become extremists, they become terrorists, they become violent, they become militant. If you adopt this kind of character, your every single mandatory act of worship would be rejected, would be rejected, would be rejected. کچھ مادی دور نے، کچھ مال و دولت کی ہوس نے، کچھ بال بچوں نے، کچھ دنیا نے، غم دنیا نے، ارے تمہیں غم مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا، عشق مصطفیٰ سے دور کر دیا تھا. اب پھر وقت ہے کہ پلٹ کر مصطفیٰ کے عشق کی طرف آ جاؤ. میرا دین کمزور ہو چکا ہے، آج امت مسلمہ میرے دین کی راہ سے بھٹک گئی ہے. آج دین کے ساتھ دھوکہ فریب ہو رہا ہے، آج دین سے دغل ہو رہا ہے، آج دین سے منافقت ہو رہی ہے، آج دین زبانوں پر ہے دل میں نہیں. آج میری مخلوق سے ظلم ہو رہا ہے، آج اللہ کی زمین پر فتنہ اور فساد مچا ہے. حکمرانوں سے لے کر محکوموں تک، اقتدار والوں سے لے کر مظلوموں تک ہر شخص دھوکہ کر رہا ہے میرے دین سے، ہر شخص دغل کر رہا ہے میرے دین سے، ہر شخص منافقت کر رہا ہے میرے دین سے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میں تمہیں پکارتا ہوں، کون ہے جو میرے دین کو پھر زندہ کرنے کے لیے میدان میں آ جائے؟ کون ہے؟ کون ہے جو منافقت کے دکھوں کو پاس پاس کرنے کے لیے میری آواز پر لبیک کہتا ہوا میدان میں آ جائے؟ کون ہے جو دغل و فریب کو ختم کرنے کے لیے اور میرے دین کی شمع پھر جلانے کے لیے اور مشرق سے مغرب تک اسلام کا اجالا پھیلا دینے کے لیے اور مشرق سے مغرب تک مصطفی انقلاب کا نور پھیلا دینے کے لیے اور مشرق سے مغرب تک میری زندگی کا حال دنیا میں عام کر دینے کے لیے کون ہے جو سرمکہ ہو کر میدان میں آ جائے؟ آج اللہ نے اپنے دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں پکارا، کیا نہیں پکارا؟ اسلام نے اپنی زندگی کے لیے ہمیں پکارا، کیا نہیں پکارا؟ زندگی خطرہ سے سزا آ رہی ہے. اے میری امت، میرے دین سے بڑا دھوکہ ہو چکا، میرے نام پر میرے دھوکے ہو چکے. آؤ تم میں سے کون ہے جو میرے نام پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو، اپنے تن من دن کی بازی بجانے کے لیے تیار ہو؟ تیرے دین پر اٹھی آندیاں ہر طرف لٹ رہی ہے تیری بیٹیاں ہر طرف. اب تو شام غریباں ہی ہر شام ہے، سوگ ہے ہر طرف، سسکیاں ہر طرف، سوگ ہے ہر طرف، سسکیاں ہر طرف. سر نہیں شرم نہیں اب تو کون سال ہے. تو چونکہ آپ کے مقدر نے، آپ کے حکمرانوں نے، آپ کے لیڈروں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے، جو لعنت وہاں مسلط ہوتی ہے. یہاں سامراج طاغوتی پلید طاقتوں کے ایجنٹ مقرر اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جڑ سے کاٹ دیں، اسلام کا تشخص ختم کر دیں، اسلام کا نظریہ مٹا دیں، اسلام کی غیرت کو ختم کر دیں. جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درآمد کر دیں. درآمد کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں. لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا دنیا میں، زندہ ہوں گا یا فوت ہو چکا ہوں گا. میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا. یہ متعین کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ، یہ دشمنان اسلام اور طاغوتی سامراج کے ایجنٹ، اس لیے کہ اسلام کی ثقافت کا خاتمہ کیا جائے،
اسلامی غیرت و امیت کا خاتمہ کیا جائے، ایمان کا خاتمہ کیا جائے، مسلمان عیسائیوں ہندوؤں کی طرح مردہ لاشیں رہ جائیں، اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں، مسجد ویران ہو، جو اسلام کی غیرت کی بات کرے اسے بے وقوف سمجھا جائے، جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دقیانوسی سمجھا جائے، جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہے لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے۔ نوجوان بیٹے، نوجوان بیٹیاں، یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ، دونوں گھر خدا کا گھر شیطان کا گھر میں یک وقت راضی نہیں ہو سکتا۔ خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو۔ ماں باپ جو اندھی نیند سوئے ہوئے ہیں، غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، جو اپنے بچوں کو ہر روز فیصلوں پر لگائے جا رہے ہیں، فیصلوں پر لگائے جا رہے ہیں، اور دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے۔ خدا کے لیے خدا رسول کی لعنت سے بچ جاؤ، دوزخ سے بچ جاؤ، اپنا ایمان اور آخرت بچا لو۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کروں، اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہوں یا خوش ہوں، مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں، میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے، جن کا نوکر ہوں انہی کو خوش کرنا ہے۔ یہ دعوے کہ ہم تیرے شیدائی ہے تماشا یہاں ہم تماشائی ہے، یا رسول خدا بہر نظر کرم، ہم ہے جور و جفا ہم ہی رسوائی ہے، سزا کا گناہ ہم گناہ کا۔ کچھ کو ہوس نفسانی نے دین سے دور کر دیا، اور کچھ کو مال و دولت کی محبت نے دین سے دور کر دیا۔ یہ دین، یہ ایمان کا چراغ ٹمٹما رہا ہے، یہ چراغ ساری ہے۔ لوگوں، اپنا مال، اپنی جان، جو کچھ ہو سکتا ہے خدا کے لیے لٹا دو اور مصطفیٰ کے دین کو بچا لو۔ جو کچھ ہو سکتا ہے کر لو، اپنی نسلوں کے لیے کر لو۔ نسلوں کی بات بات میں ہے، حضور کے چہرے کے لیے کر لو۔ ابھی ہم مرنے والے ہیں اور قبر میں آقا کے سامنے جانے والے ہیں۔ خود کو سجدے کیے، خود کو قادے کیے، خود کو سجدے کیے، خود کو قادے کیے، تیرے ہاں ہم تیرے ہی خطا کار ہیں، اے حبیب خدا ہم شرمسار۔ ارے اہل پاکستان، رب کائنات کی عزت کی قسم، آج میری بات کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، مگر 20 سال کا عرصہ لکھ کے رکھ لو، 20 سال کا عرصہ لکھ کے رکھ لو۔ اگر زندگی نے ساتھ دیا تو میں آپ سے پوچھوں گا، 20 سال انتظار کرو۔ اگر دین اسلام کے حق میں ہماری بے حسی کا عالم یہی رہا، اگر دین مصطفیٰ اور ایمان کے بچاؤ کے لیے ہماری لا تعلقی کا عالم یہی رہا اور ہماری ترجیحات یہی رہی، 20 سال کے بعد چراغ لے کر ایمان تلاش کیا جائے گا۔ اگلی نسلوں کے سینوں سے دین کو تلاش کیا جائے گا۔ اور آگے درد بڑا لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کو جب میں پڑھتا ہوں میرے جگر سے خوہ اٹھتی ہے، میرے دل سے خوہ اٹھتی ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، میری آنکھیں برسنا چاہتی ہیں۔ یہ جذبات بھری آگ، دل چاہتا ہے معاشرے کو لگ جائے، ہر سینہ جل اٹھے،
ہر تن میں آگ لگ جائے، ہر جوان اٹھ کھڑا ہو اور ہر ایک کے اندر اس شعور کی بیداری ہو جائے۔ اگلا لفظ کیا ہے؟ قرآن نے بتا دیا ہے، سوا میں ہو ویران ہو گئے، وہ بیعون عیسائیوں کے ویران ہو گئے، وہ صلواتن یہودیوں کے ویران ہو گئے۔ چوتھا لفظ قرآن نے بیان کر دیا ہے، وہ مساجد۔ مسلمانوں، اگر جہاد کے لیے نہیں اٹھو گے اور دین مصطفی کی سربلندی کے لیے انقلاب بپا نہیں کرو گے، فاسقوں سے جنگ نہیں کرو گے، ظالموں سے جنگ نہیں کرو گے، زانیوں سے جنگ نہیں کرو گے، شرابیوں سے جنگ نہیں کرو گے، دین دشمن طاقتوں سے جنگ نہیں کرو گے، بے دینی کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، فحاشی سے جنگ نہیں کرو گے، عریانی سے جنگ نہیں کرو گے، کفر طاغوت کے نظام سے جنگ نہیں کرو گے، تو یاد رکھو جو کچھ یہودیوں کے ساتھ بیتا، عیسائیوں کے ساتھ بیتا، راہبوں کے ساتھ بیتا، انتظار کرو وہ کچھ تمہارے ساتھ اور تمہاری مسجدوں کے ساتھ بھی بیتے گا۔ ہائے ہائے ہائے، علماء کہاں ہیں؟ ہمارے معاشرے کے پیران کرام کہاں ہیں؟ مشائخ کہاں ہیں؟ بیعت کے سلسلے رکھنے والے کہاں ہیں؟ گدیاں کہاں ہیں؟ فقیروں کہاں ہو؟ معزز پیران کرام کہاں ہو؟ مدرسے چلانے والوں کہاں ہو؟ مسجدوں کے امام کہاں ہیں؟ روحوں کی آواز، قرآن کی پکار روحوں کے کان سے سن لو۔ یہ گدیاں سلامت نہیں رہیں گی، پیر خانے سلامت نہیں رہیں گے۔ میں تو درد ہے جو سنا رہا ہوں، درد ہے جو آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ بیعت کے سلسلے سلامت نہیں رہیں گے، صرف 2 نسلوں کی بات ہے۔ آج اگر طاہر القادری کی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو شاید نہ آئے، ارے 20-25 سال کی بات ہے، بیعتیں ختم ہو جائیں گی، سلسلے ختم ہو جائیں گے، خانقاہیں ختم ہو جائیں گی، مرکز ختم ہو جائیں گے، ویرانیاں ہوں گی۔ کیوں؟ اگر یہ سب لوگ مصطفیٰ کے نظام کے لیے اٹھ کھڑے نہ ہوئے۔ وہ ماں باپ جو تہجد نہیں چھوڑتے، جن کے گھر صبح کی تلاوت قرآن مس نہیں ہوتی، جن کے ہاں مصلے اور تخت بچھائے جاتے، اور صبح اٹھ کر جو ضعیف ماں باپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جس گھر میں قرآن کا نغمہ الاپا جاتا ہے، آج ان ماں باپ کے جیتے جیتے ان کی جوان اولادوں کا کیا حال ہے؟ ماں باپ کو جرأت کہ وہ جوان بیٹے کو بستر سے اٹھا کر نماز کے لیے کھڑا کر دو، سکول جانے کے لیے اٹھائیں گے، کالج بھیجنے کے لیے اٹھائیں گے، مگر اللہ کے حضور سجدہ ریز کرنے کے لیے نہیں اٹھائیں گے۔ فحاشی کا حملہ ہو گیا ہماری زندگیوں پر، عریانی کا حملہ ہو گیا، بد اخلاقی کا حملہ ہو گیا، دین سے دوری کا حملہ ہو گیا۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہماری اولادوں کے ساتھ اس وقت کیا بیت چکا، ہمارے ہوتے کیا بیت رہا ہے، اور جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے اور یہ بچے جوان ہوں گے، پھر ان کا حال کیا ہوگا؟ اور پھر ان کی اولادیں جو ان کی زیر تربیت پرورش پائیں گے، ان کا حال کیا ہوگا؟ بس 25 برس کے انتظار کی دیر ہے، یہ دیار اسلام خدا نہ کرے دیار کفر نظر آئے۔ اسلام آج 56 دیش ہیں، اسلام کے اپنے 56 ملک ہیں، اور اسلام اپنے دیش میں پردیسی ہو گیا ہے، اسلام اپنے دیش میں پردیسی ہو گیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، آقا وہ دین بڑی دھوم سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں آ کر غریب الغربا ہے، اے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری وقت عجب آن پڑا ہے۔ آقا اس امت پہ بڑا کڑا وقت آ گیا ہے، آج دین کی ترجیح نہیں رہی، اس کے سوا ہر شے کی اہمیت ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، اگر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ قوم نہ اٹھی، چند سال کے بعد اس ملک کے سکولوں میں سیکس کی تعلیم کا مضمون شامل کیا جائے گا، جنسی بے حیائی کے مضامین اس ملک میں شامل نصاب ہوں گے۔ میں نے آج یہ بات کہہ دی ہے، لکھ لیں،
میں سالوں کا عدد تو نہیں بتا سکتا، چند سالوں کے بعد اگر مصطفی انقلاب کے لیے، اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے، ایمان کے قدروں کی بچاؤ کے لیے، غیرت ایمانی کی حمایت کے لیے اگر قوم نہ اٹھی، اس ملک کے سکول کے نصابوں میں سیکس کی ایجوکیشن آئے گی تو آدھی صدی تو بڑا دور کا وقت ہے، 50 سال تو بڑا لمبا وقت ہے، اس سے بہت پہلے ہماری 2 نسلوں کے بعد سرزمین پاکستان کے مسلمان گھروں کا نقشہ کچھ اور ہوگا جو ہماری آنکھیں آج دیکھنے کا بھی نہیں کر سکتی۔ تو سبھی کا ہوا ہم نہ تیرے ہوئے، خاک اور خار ہے ہم تو آزاد۔ قرآن مجید تو کھول کھول کر ساری حقیقتیں بیان کر رہا ہے، مگر یہ قوم ہم سب مل کر قرآن پر ظلم کر رہے۔ ہم نے فقط قرآن کو چومنے کے لیے رکھا ہے، فقط قرآن کو غلاف میں بند کر کے کبھی کھول کر زیارت کے لیے رکھا ہے، اور قرآن کو سمجھے بغیر فقط تلاوت کے لیے رکھا ہے، اور سال کے بعد تراویح میں پڑھنے اور سننے کے لیے رکھا ہے۔ اے پاکستانی قوم، کب وہ دن آئے گا جب تو آگے بڑھے گی اور قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرے گی، قرآن کا مضمون سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور جو بات اللہ قرآن کی زبان میں ہمیں پہنچا رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے گی، اور قرآن کی کہی ہوئی بات کو سمجھ کر عمل کی کوشش کرے گی۔ اور وہ دن کب آئے گا جب قرآن کے پیغام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ قوم ہر قربانی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، نعرہ انقلاب بلند کرے گی، سراپا جہاد بن جائے گی، بے دینیت سے ٹکرانے پر تیار ہو جائے گی، اور نظام کفر اکھاڑ کے پھینک دینے اور قرآن کا نظام دنیا پر برپا کرنے کا فیصلہ کرنا ہے۔ تحریک کے کارکنوں، سپاہیوں، آرام چھوڑ دو، آرام کو اپنے اوپر حرام کر لو اس وقت تک جب تک مصطفیٰ کا دین زندہ نہ ہو جائے، جب تک آقا کی امت کی حفاظت نہ ہو جائے، جب تک ایمان کی ڈال ڈول کشتی کو بچا کر ہم ساحل مراد تک نہ پہنچا دیں۔ آرام کو حرام کر لو، آرام کو حرام کر لو، آرام کو حرام کر لو۔ میرے آقا کے دین پر حملہ ہو گیا ہے، آقا کی امت کی غیرت دین کے خرمن کو آگ لگ گئی ہے۔ اٹھو، جب تک یہ آگ بجھ نہ جائے آرام سے لیٹنا تم پر حلال نہیں ہے۔ زکات مہم چلا دو، کارکنوں اپنے گمان ختم کر دو، اکڑی ہوئی گردنیں خم کر دو، سفید استری شدہ لباسوں کو مت دیکھو، حضور کا دین ہم تو سب نوکر ہیں، ہماری کوئی عزت نہیں، عزت کے جھوٹے بتوں کی پوجا چھوڑ دو۔ ہماری عزت کب ہوگی؟ جب حضور کے دین کی عزت ہوگی، میرے آقا کی امت کی عزت ہوگی، جب ہماری اس قوم کی آئندہ نسلوں کا ایمان سنور جائے گا، ہم بھی معزز بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنا ایمان نہ بچا سکے ہم معزز نہیں، ہم ذلیل ہیں۔ اس میرے پیغام کو سننے کے بعد گھر گھر جانا شروع کر دو، اپنے نفس کی راتوں کو چھوڑ دے، میرے مصطفیٰ کے دین کو راحت پہنچائے، حضور کے دین کو راحت پہنچائے، حضور کو تکلیف نہ دے۔ جو شخص حضور کے دین کی نوکری کرتا ہے حضور اس سے خوش ہوتے ہیں، اس سے حضور کو راحت ہوتی ہے۔ دین کی قدریں مٹ رہی ہیں، دین برباد ہو رہا ہے، دنیا غالب آ گئی ہے۔ اٹھو، دین کو دنیا پر غالب کر دو، دین کا جھنڈا لے کر، سنت مصطفیٰ کا جھنڈا لے کر، غلامی مصطفیٰ کا جھنڈا لے کر، فقیر بن کر دائی بن کے نکل پڑو۔ اے مسلمانان عالم، خطاب بہت ہو چکے، واز بہت ہو چکے، تبلیغیں بہت ہو چکی، تربیتیں بہت ہو چکی۔ فقط خطابوں سے، وازوں سے، تقریروں سے امت مسلمہ کے احوال بدل نہیں سکتے۔ امت مسلمہ کو سراپا جہاد بننا ہوگا، سراپا انقلاب بننا ہوگا۔ یہ خون
جو ہماری رگوں میں گردش کر رہا ہے، اس خون میں تلاطم پیدا کرنا ہوگا اور سراسر پیغام قرآن کے پیکر بن کر کفر کے نظام سے ٹکرا جانا ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ ہر روز 5 مرتبہ اپنی جبین نیاز اللہ کے حضور چکاتے ہیں؟ یہ 17-18 کروڑ کا ملک پاکستان اور مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد، کتنے اس قوم کے بیٹے بیٹیاں ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے؟ کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کو آئیڈیل بنا رکھا ہے؟ ہمارے آئیڈیل کچھ اور، ہماری دوستیاں کسی اور جگہ، رجحان کسی اور جگہ، لالچ کسی اور شے کا، طلب اور چاہت کسی اور شے کی، نام خدا و مصطفیٰ کا، دل پتھروں سے سخت ہیں۔ لوگوں، زندگیوں کے رخ بدل لو، عشق مصطفیٰ کے سینوں کے اندر بامبر مچا لو کہ مناج القرآن میں نے زندگی اس تحریک کو، اس قوم کو، آقا کی امت کے جوانوں کو دے دی، اور میں آج خدا کو حاضر و ناظر جان کے بنا رہا ہوں۔ 25، 26، 27 سال پہلے جس کنال کے گھر میں رہتا تھا، آج میرے بچوں کی شادی ہو گئی، ان کی اولادیں، سارے ملک میں اس گھر کے سوا 1 انچ بھی زمین میں نے نہیں بنائی ہے میرے پاس۔ جو کچھ نوکری کی، آقا آپ کی نوکری کی، میرے تاجدار آپ کی نوکری کی، مکینۃ امت خضرا آپ کی نوکری کی، صرف اس لیے کہ ان مردہ دلوں میں حضور آپ کی محبت کی زندگی آ جائے۔ دوستو، یہ دنیا کی کرسیاں، یہ دنیا کے حرص، یہ دنیا کے لالچ، یہ دنیا کی عزتیں، یہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، دنیا کا سرمایہ، دنیا کی تجارت، دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کا سب کچھ جس کے لیے انسان حریص ہو کر مارا مارا پھرتا ہے۔ اے نفس، تیری آنکھ پر پردہ ہے، پردہ اٹھا، یہ زرگر کی غلاظت کے طرح تجھے فریب اور دجل میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ اس کی حقیقت کو دیکھ، گندگی ہے، غلاظت ہے، دنیا سے بڑھ کر بے وفا شے کائنات میں کوئی نہیں، دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں، دنیا سے بڑھ کر بے وفا کوئی نہیں۔ نفس، تو تباہ ہو گیا دنیا کا غلام ہو کر۔ دنیا میں کیا رکھا ہے؟ اس دنیا نے کسے کیا دیا ہے؟ سب کچھ خدا کی بندگی میں ہے، سب کچھ مصطفیٰ کی بندگی میں ہے۔ لوگوں سن لو، میں اس لیے پیدا کیا گیا ہوں، اس لیے زندہ ہوں اور اس لیے مر جاؤں گا کہ اپنے مصطفیٰ کا عشق ایک ایک سینے میں چراغ جلا دوں۔ زندگی کے بہتے دریا میں زمان و مکان کی ہزاروں یادگاریں، تاریخی واقعات اور بادشاہوں کے تمطراق غرق ہو جاتے ہیں اور تاریخ اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ بڑے بڑے سلاطین وقت جو پختہ آہنی قلعوں میں خود کو محفوظ سمجھتے تھے، موت کی ہلکی سی پھوار نے قلعوں کو مسمار کرتے ہوئے انہیں اچک لیا، اور آج ان کی داستان عبرت کا نشان ہے۔ لیکن تاریخ عالم کے جریدے میں ایسے لوگ آج تک زندہ و تابندہ ہیں جو حقیقت کا سراغ لگانے میں زندگی وقف کر دیتے ہیں، جو لوگ زندگی کو اللہ کی عطا سمجھ کر اس کی رضا و خوشنودی کے لیے بسر کرتے ہیں۔ زندگی ان سے بے وفائی نہیں کرتی، بلکہ کائنات کی ہر چیز ان کے تصرف میں ہوتی ہے۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا شمار ایسے ہی عظیم لوگوں میں ہوتا ہے جن پر زندگی خود ناز اور تاریخ فخر کرتی ہے۔
हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरा जीना मरना, मैं तो हमेशा नहीं रहूंगा, ये एक आवाज है। आप सुनते हैं लोगों, कुछ अरसा और रहेगी, कुछ दिन और होगी, जब अल्लाह ने चाहा ये भी बंद हो जाएगी। मेरी आरज़ू ये है कि मेरे जीते जीते मेरी आंखों के सामने पाकिस्तान की नस्लें मुस्तफा के आशिक बन जाए। मेरे आका के आशिक बन जाए, मेरे आका की मोहब्बत में फना हो जाए, इनका जीना मरना खुदा और मुस्तफा के लिए हो जाए, ओढ़ना बिछोना हुजूर की सुन्नत हो जाए, हुजूर की सीरत हो जाए, अल्लाह के दीन का झंडा थाम ले, मुसलमान हो जाए, और फिर भूली बिसरी दास्तान खुदा और मुस्तफा के ताल्लुक की दोहरा दे। मैं आपको नसीहत करता हूँ, मालूम नहीं कितना वक्त है हमारे इकट्ठे रहने का, और कितने साल हैं, कितने महीने हैं, कितना वक्त है, कितना ज़माना है। जितना फ़ायदा उठा सके उठा लें, जितनी पुख्तगी पैदा कर सकें अपने अंदर कर लें, जितनी इस्तिकामत पैदा कर सकें अपने अंदर कर लें। फिर मालूम नहीं बाद में वक्त हाथ नहीं आते, गुजरे हुए वक्त हाथ नहीं आते, वक्त जब गुजर जाते हैं तो हाथ नहीं आते। इसलिए गफलत छोड़ दें जिंदगी से, गफलत छोड़ दें जिंदगी से। जहाँ जहाँ गफलतें हैं उन्हें ख़त्म कर दें, मुस्तैद हो जाएं। एक एक लम्हा मुस्तैद होकर जिद्दोजहद में, मेहनत में, वफादारी में, उस्तवारी में, मिशन और दीन की, हुजूर की नौकरी और खिदमत गुजारी में बसर कर लें। वक्त गुजर जाते हैं फिर वापस नहीं आते।